أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف فرما ہو، بڑی عنایت ہوگی ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ رحمت فرمائے. اس سے بلند صلوات ہوتی ہے اس سے بھی بلند ممکن ہے. اللہ محمد وعلیہ. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص اول و آخر درود بطفیل محمد و آل محمد اور روح مغفور سید اظہر عباس جعفری کی روح کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائے. درجات کی بلندی کے لیے بلندر صلوات. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مکمل مگر مختصر سورہ. یہ بھی طے ہے کہ کسی چیز کو مختصر دیکھ کر اسے کم اور معمولی نہ سمجھا جائے. سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ اور سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ. جو سب سے چھوٹا سورہ ہے 3 آیتوں پر مشتمل. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتوں پر مشتمل سورہ جو سب سے مختصر سورہ ہے، وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان. اللہ کا دین جس سے محفوظ ہے وہ سورہ کوثر ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ مختصر ہے تو کم بات ہوگی اور مطول ہے تو زیادہ بات ہوگی. ویسے بھی اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ فٹوں قد جو ہے نا فٹوں سے نہیں ناپا جاتا. یہ لمبے قد والا بڑا آدمی اور
کوتاہ قد والا چھوٹا آدمی، یہ معیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے، توجہ، ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء ما سلف، ان کے قد بھی بڑے طویل تھے کاظمی صاحب، اور ان کی عمریں بھی بڑی طویل۔ یہ آپ جائیے انشاءاللہ، شام جائیں اور وہ جولان کی پہاڑیوں پر جو حضرت حابیل کی قبر ہے، جی حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کی جو قبر ہے، جسے ان کے فرزند قابیل نے قتل کیا تھا، ان کی قبر کتنی طویل ہے؟ شاید یہ ہمارے باب العلم کا جو ہال ہے، اس کو آپ 2 برابر کریں گے تو اتنی لمبی قبر ہے، قد تھا ان کا۔ پھر ساؤتھ افریقہ میرا جانا ہوا، وہاں حضرت ایوب کی قبر پہ میں گیا، وہ شاید 3 باب العلم کی مسجد کے ہال کے برابر بنائیں گے، تب جا کے ان کی قبر بنتی ہے۔ تو انبیاء کرام کی قد بھی بڑے طویل تھے اور عمریں بھی، بھائی 2500 سال، 900 سال تک تو حضرت نوح نے کشتی بنائی، یہ 2500 سال کوئی بات ہے؟ معمولی بات ہے۔ تو عمریں بھی طویل اور قد بھی طویل، ایسا ہی ہے ہمارے نبی مکرم کا قد مبارک بھی اللہ نے وہ طوالت سے ہٹا دیا اور طویل نہیں رکھا، قد بھی مطول نہیں تھا، طویل نہیں تھا، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال کی عمر۔ آج جدی کتنا حالات اور غذاؤں کے ماحول اور معاملات کی خرابی کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب، خود میرے والد فرماتے تھے کہ ان کے دادا 105 سال کے ہو کے مرے تھے، ان کے والد 95 سال کے ہو کے دنیا سے گئے، اور وہ خود کہتے تھے بھائی ہم 80 سال والے لوگ ہیں، اور ایسے ہی وہ پورے 80 سال میں ان کا انتقال ہے۔ تو اب آج کے زمانے میں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں پہ 60 اور 65 سال ہو جائے گا، بس ہو گیا تو یہ یعنی سرکار 1400 سال پہلے 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو عمر بھی کم ہو گئی اور قد بھی کم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے گنتیوں کو معیار قرار دیا گیا، ہمارے نبی کے زمانے میں کیفیت کو معیار قرار دیا گیا۔ وہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کوانٹٹی اور کوالٹی، پہلے تعداد کو اور تعدد کو معیار قرار دیا جاتا تھا، اور اب ہمارے زمانے میں نبی کی امت میں کیفیت کو معیار قرار دیا۔ بہت دیر تک بات کرنے کے بجائے ایک جملے میں کہہ دوں، پہلے جو 1000 مہینوں میں کام ہوتا تھا نا، اب شب قدر میں ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کے ذات پر، اللہم خیر من الف شہر۔ وہ جو 1000 مہینوں کا کام ہے وہ ایک رات میں ہوگا۔ جو پہلے 1000 مہینوں تک محنت ہونے پر نتیجہ ملتا تھا، اب ایک رات میں محنت کرنے پہ نتیجہ مل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہوا۔ قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے سورہ مبارکہ والعصر۔ ایک شخصیت کی، مرزا صاحب شخصیت کی مجلس ہے، میں کوئی 18 سے 20 سال ان کے ساتھ میرا اس ادارے کی وابستگی کی وجہ سے تعلق رہا۔ تو کیونکہ مجلس ایسا کا عنوان ہے، سیمینار نہیں ہے، ان کی شخصیت پہ سیمینار نہیں ہو رہا، ورنہ میں پورا 1 گھنٹے کا خطاب ان کی شخصیت پہ کر سکتا ہوں۔ سیمینار نہیں ہو رہا، اس لیے ان کی شخصیت پہ تو اشارتاً بات ہوگی، بات تو علی کی ہوگی، گفتگو تو اہل بیت کی ہوگی، اور صلوات نبی کی ذات پر۔ یہ ایک مشکل ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں مجلس اور سیمینار میں بھی اختلاط ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ میں نے اشارہ نہیں صراحت کر دی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا، کہاں کیا بات کرنی ہے، کون سا فورم کس بات کے کرنے کا ہے، اور وہاں یہ بات اور یہاں یہ بات۔ فرق اعضا ہے، مجلس اعضا ہے، اور یقیناً جعفری صاحب کی روح بھی اسی میں خوش ہے۔ انتہائی مولائی انسان، اپنے عقیدے پر سمجھوتا نہ کرنے والی شخصیت، جی اپنے عقیدے پہ لڑ بھڑ جانے والا آدمی، اپنے نظریے کی خاطر آخری حد تک چلے جانے والا انسان، اس ایسے انسان کو جذباتی نہیں کہتے، غیرت مند کہتے ہیں۔
جذباتی لوگ اور ہوتے ہیں، غیرت مند لوگ اور ہوتے ہیں۔ اور مجھے آپ یہ جملہ کہنے دیجئے کہ ہماری قوم میں ماضی کی نسبت غیرت مندوں میں کمی ہو رہی ہے۔ ماضی میں جو غیرت مندی تھی نا ہمارے بڑوں میں، وہ اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو غیرت مندی خود ایک مفہوم ہے، کسی اور موقع پہ آپ مجھے حکم دیں گے تو غیرت کے مضمون پر بات ہو۔ کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو اہل بیت نے ہمیں سجا کر دیے ہیں، یعنی ہمیں اہل بیت نے پکا کر دیے ہیں، اہل بیت نے ہمیں ہضم کروائے ہیں۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ان مضامین کو ہضم کریں، ان مضامین کو سمجھیں، ان مضامین پر عمل کریں۔ ان میں سب سے پہلا مضمون ہے، صرف گنتی گنا دیتا ہوں اپنے جوانوں کو، بچوں کو، سب سے پہلا مضمون ہے علم۔ علی والا اور جاہل یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت والا اور علم سے دور رہتا ہو یہ ناممکن بات ہے۔ اہل بیت نے علم سے اتنا وابستہ کیا ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ہے حلم، بردباری، تحمل مزاجی، حوصلہ مندی۔ ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر رویے نہیں اپناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر رویے اپناتے ہیں۔ وہ جو انداز ہے نا، وہ جو ثقالت ہے مزاج کے اندر، وہ جو سنگینی ہے مزاج کے اندر، وہ جو انسان کا وزن بتا رہا ہوتا ہے اس کے بولنے سے، بات کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، یہ جو سنگینی ہے شخصیت کی، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہماری شخصیت میں سنگینی کو لے کر آتے ہیں، مضبوطی کو لے کر آتے ہیں۔ سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا علی والا۔ علی والا سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہوا نے جھونکا بدلا اور رستہ بدلا تو یہ یہاں آ پڑا، ہوا نے رخ بدلا تو یہ وہاں جا پڑا۔ روزانہ در بدلنے والا، روزانہ گھر بدلنے والا، روزانہ عقیدہ بدلنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ علی والا جبل راسخ کی طرح ہوتا، جمے ہوئے صلوات، جمے ہوئے پہاڑ، جمے ہوئے پہاڑ کی طرح مضبوط شخصیت کا حامل علی والا ہوتا ہے۔ ہم جس دروازے کے مرید ہیں نا، وہاں پیغام ہی یہ ہے کہ زمانے کے حالات سے تنگ آ کر، حالات سے متاثر نہ ہونا۔ لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، یہ گھرانہ سمجھاتا ہے کہ زمانے کو موڑ کر مت دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ زمانے کو موڑ کر دیکھنا ہے، اپنے حق میں بدلو حالات کو، حالات اپنے حق میں تبدیل کرنا، یہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک روشن، بہت عمدہ پیغام ہے۔ آپ چلے جائیے سیرت اہل بیت پر اور اس میں اس انداز، اس زاویے اور اس عینت سے دیکھیے مسائل کو، کہ جب بھی حالات خراب ہوئے، جب بھی الجھنیں بڑھی، تو اس گھرانے نے، اہل بیت نے، ہمارے پیشواؤں نے انہی پورے حالات کو اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے مفاد میں تبدیل کر دیا، انہی پورے حالات کو مفاد میں تبدیل کر دیا۔ لائے تھے نا خراسان، مدینہ منورہ سے مرو خراسان لے کر آئے تھے نا امام رضا کو۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ قریب بٹھا کر امام کی ملاقاتوں پر نظارت رکھیں گے، امام کے فیصلوں پر نظارت رکھیں گے، امام سے کون کون ملنے آ رہا ہے اور امام ان کو کیا کہتے ہیں وہ ہماری نظروں میں رہے گا۔ امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا۔ 80 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں امام رضا نے، اسی دربار مامون الرشید کو امام نے مکتب بنا دیا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ تمام ائمہ کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ دوسرا عنوان حلم، بردباری، سمجھداری، تحمل مزاجی، سنگینی، شخصیت کی سنگینی۔ دیکھتی اور دیکھ، جلدی کون سی ابلتی ہے؟ دیکھتی جلدی ابلتی ہے نا، دیکھ دیر سے ابلتی ہے۔ دیکھتی جلدی اس لیے ابلتی ہے کہ اس کے اندر گہرا پن نہیں ہے۔ جس کی گہرائی نہ ہو، جس میں گہرائی نہ ہو، وہ جلدی ابل پڑتا ہے، اور جس کے اندر گہرائی ہو وہ بہت دیر تک بھی نہیں ابل پاتا۔ ان بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایک گڑھا رستے میں
سائیکل اس سے گزرے گی، جھٹکا کھا کے گر پڑے گی۔ موٹر سائیکل کا ٹائر جب جائے گا تو بہرحال اسے پریشانی ہوگی، وہ بیٹھا ہوا انسان تکلیف میں آئے گا۔ کار والا بھی محسوس کرے گا کسی گڑھے سے گزرا ہوں، مگر ٹرک والے کو اور وہ جو پتہ نہیں 32 ویلر اور کون سا ویلر ہوتا ہے اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جتنی سواری سنگین ہوتی چلی جائے گی، رستے کی رکاوٹیں اثر نہیں کریں گی۔ اپنے وجود کو سنگین بنانا یہ اہل بیت کی زندگیوں کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک شخصیت کی مجلس سے چہلوں میں، اس لیے میرے ذہن میں یہ پیغامات بھی آ رہے ہیں۔ تیسرا عنوان علم کے بعد علم، اور تیسرا عنوان اہل بیت کی زندگیوں سے جو ہمیں شخصیت بنانے کے لیے انہوں نے عطا کیا ہے وہ ہے شجاعت۔ ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا، بزدل اہل بیت والا نہیں ہوتا، خوف زدہ ہونے والا اہل بیت والا نہیں ہوتا، یہ وہ بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے۔ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، حرم آئے مقامات مقدسہ پر، ائمہ اہل بیت کے حرموں میں ہمیں جا بجا جگہ جگہ اہل سنت ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لاکھوں شیعوں میں کہیں کہیں ہمیں سنی ہاتھ باندھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ وہ اس عمل سے دو پیغام دیتا ہے علامہ صاحب۔ ایک پیغام تو یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ یہ میری قوم کی بہت بڑی عزت ہے کہ کوئی ہم سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بہت بڑی عزت۔ بھائی جتنی زور سے انہوں نے نعرہ لگایا اتنا آپ نے جواب دیا نہیں۔ اللہ محمد محمد۔ ایک ایک پیغام تو وہ یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ ہم سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ مولانا یہ کمال ہے یا یہ کمزوری ہے؟ نہیں، یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ نبی نے مسلمان ہونے کی پہلی نشانی یہ بتائی ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اس سرکار کی حدیث پر اگر بحیثیت قوم کوئی عمل کرتا ہے تو وہ علی والے ہیں۔ ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، الحمدللہ ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ایک تو یہ پیغام دیتا ہے، وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے۔ ایک تو یہ پیغام دیتا ہے، دوسرا پیغام وہ یہ دیتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ بہادر، شجاع، شجاعوں سے پیار ہونا چاہیے۔ وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، ذرا بولیے تو صحیح، بات کریں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشن، ہمارے زمینداران، ہمارے سیکٹریز، ہمارے وزراء، ہمارے ممبران اسمبلی جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہوں۔ بہادری، شجاعت، یہ اہل بیت کی زندگیوں کا موٹا روشن پیغام ہے۔ چوتھا پیغام غیرت مندی۔ بے غیرت کیا نہیں ہوتا۔ بیٹھ کے میں نے اس لیے بولا کہ برا نہ لگتا۔ صلوات پڑھنے ذرا۔ غیرت مند ہوتا ہے جو علی والا ہوتا ہے۔ جب غیرت مندی کی بات آئے گی
سن لیجیے دو چار جملے مجھ سے آپ. جب غیرت مندی کی بات آئے گی تو غیرت کے مفہوم میں علامہ صاحب، غیرت کے مفہوم میں خود بخود غیر کا مفہوم پوشیدہ ہے. مفہوم غیرت روشن نہیں ہوگا جب تک کہ غیر کو تصور میں نہیں لائے. غیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس ملک میں رہنے والے ہمارے غیر ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہمارے غیر ہیں. مثلا غیر فلاں زبان بولنے والے، ہم فلاں زبان بولنے والے، وہ اپنے نہیں ہیں. کون ہے بھائی؟ وہ غیر ہیں. وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے شادی کہاں کی اپنے بچی کی؟ اپنوں کے لیے یا غیروں میں؟ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اگر وہ عزیز و قارب نہیں ہوتے پہلے سے، خاندان ایک ہی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں غیروں میں کیا. یہ غیر کون ہوتا ہے؟ زبان کی بنیاد پر غیریت ہوگی، جغرافیہ کی بنیاد پر غیریت ہوگی، لباس کی بنیاد پر غیریت کا مفہوم آئے گا. غیر کہتے کسے ہیں؟ غیر کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں اپنے ان بچوں جوانوں کو. معمولاً بچیاں، کم عمر بچیاں چھوٹے بچوں کو گڑیاں گڈے اس لیے کھلاتی ہیں وہ کہ ان کے مزاج میں اللہ نے بچہ پالنا کیونکہ ان کے مزاج میں ڈال کر بھیجا ہے، انہیں بڑے ہو کر یہی کام کرنا ہے. تو وہ بچپن سے ہی ان کا شوق جو ہے نا وہ لڑکوں کا گاڑیوں کی طرف ہوتا ہے. لڑکے جو بچے ہوتے ہیں 1 2 سال کے 4 سال کے بچے گھروں میں، وہ کہتے ہیں ہمیں ابا سے کہتے ہیں گاڑی خرید کے دو، وہ کہتے ہیں کار خرید کے دیں ہمیں. وہ سیل سے چلنے والی جو ہے لڑکی نہیں مانگتی گاڑی. لڑکی کہتی ہے مجھے گڑیا چاہیے. گڑیاں جمع کرتی ہے وہ، اور پھر اسے دودھ پلا رہی ہے، اسے کھلا رہی ہے، اسے کنگھا کر رہی ہے، اس کو نہلا دھلا رہی ہے. وہی کام جو اس کو بڑے ہو کے کرنا ہے. اللہ نے یہ فطرت میں رکھا ہے نا اسے. ہاں آپ دیکھ لیجیے نا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب وہی ہو رہا ہے نا جو اللہ چاہ رہا ہے. تو یہ بچی جو ہے زیادہ تر بچوں کو گود میں لے کر آ جائے. کوئی بچہ تو اس کی طرح نظر آ جائے تو بچیاں گھر کی کسی کی بھی کہتی ہیں مجھے دے دیں میں اس کو لے لوں. تو پڑوس کی بچی لے جاتی ہے پڑوس سے بچے کو. اماں نے نہلا دھلا کر پڑوس کی بچی کی گود میں دیا، اور 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا. تو اب جب مانگنے کے لیے گئی تو معلوم ہوا کہ پڑوس سے پڑوس میں چلا گیا، اور پھر پڑوس سے پڑوس میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ پڑوس سے پڑوس میں چلا گیا. گیا تھا برابر والے گھر میں، نکلا چوتھے گھر سے. یہ بچہ جو چاہے اسے گود میں لے لے، جو چاہے اس پہ اثر کرے، جو چاہے سے جہاں لٹا دے بٹھا دے اٹھا دے سلا دے. یہ جو بچے کی کیفیت ہے نا اس کو کہتے ہیں بے غیرتی. یعنی ماں اس کی کوئی اور ہے اور جو چاہے اسے گود میں لے لے تو یہ بچہ غیرت مند نہیں ہے. بھائی جملہ کہنے دیجئے، اگر کسی اور کی گود میں پلے تو بے غیرت نہیں. میرا پیغام نہیں جا رہا. اگر کوئی بچہ کسی اور کی گود میں پلے تو بے غیرت، اور پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو اسے کیا بولیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات محمد و آل محمد. اللہ جو چاہے مجھ پہ اثر کرے، جو چاہے میرا عقیدہ بدل دے. کیونکہ ہمارا بچہ باہر سے پڑھ کر آتا ہے، 2 سال ہوئے تھے گئے ہوئے سے مغرب، یورپ، پرانی زبان میں کہوں ولایت. جہاں گئے بھی ولایت گئے. یہ 2 سال کے بعد آیا ہے تو توتلا ہو کے تو اردو بول رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ جب وہ انگریزی بولتا ہوں نا تو یہاں تو 25 سال سے اردو بول رہے تھے، وہ انگریزوں کو بھی اردو سکھا کے آئے. کتنے انگریزوں کو اردو سکھائی تم نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ تم اصل لہجے ہی بدل کر آ گئے. یہاں اگر تمہاری چال ہی مٹک کے چل رہے، تمہارا چال ہی بدل گئی. اتنا اثر لے رہے ہو دوسروں کا. اتنی تمہارے اندر غیرت مندی ہے کہ تمہیں اپنی غذائیں بھی بری لگنے لگیں، اپنا لباس بھی برا لگنے لگا، اپنا رہن سہن بھی تمہیں دقیانوسی لگنے لگا، اپنا لہجہ بھی تمہیں برا لگنے لگا. اپنی اماں دادا کو بھی دادی کو بھی تم کچھ نہ کچھ اب بول رہے ہو کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ، ایسے نہیں ہوتا. اقبال سے زیادہ قابل بنو گے، علامہ اقبال سے زیادہ قابل بنو گے. علامہ اقبال جہاں سے پڑھ کر آئے نا
وہاں نہ صرف اثر لے کر نہیں آئے بلکہ اثر چھوڑ کر آئے. کہہ دیا تھا انہوں نے کہ میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں انگریزی میں پڑھوں گا. میونخ یونیورسٹی نے علامہ اقبال جیسے مسلمان کی خاطر اپنی زبان تبدیل کی کہ ہمیں ایسا شاگرد کھونا نہیں ہے، ایسا شاگرد ہمیں ہاتھ سے دینا نہیں ہے، ہمیں یہ شاگرد چاہیے. اس شاگرد کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی کا ماحول اونچا ہوگا، بلند ہوگا. لہذا علامہ اقبال کی وجہ سے انہوں نے اپنی زبان تبدیل کر کے انگریزی زبان میں تعلیم شروع کی، اور آج اس یونیورسٹی میں ان کی بڑی تصویر بھی لگ رہی ہے. آج جرمنی کے دریائے نیکر، جہاں وہ جس کے کنارے پر بیٹھ کر وہ غزلیں کہتے تھے، اس روڈ کا نام بھی انہی کے نام پر ہے. اور واپس آنے کے بعد وہ انگریز ہو کر نہیں آئے، بلکہ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے استقامت اور استقلال پر دو مصرے کہے اور کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. مجھے یورپ کی تعلیم کے اثر نے اپنے اثر میں نہیں لیا، میں ان کے اثر سے متاثر نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہو وہ کسی اور کو کیوں دیکھے گا؟ اسے کہتے ہیں غیرت مندی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. اسے کہتے ہیں غیرت مند. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 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 اسے کہتے ہیں غیرت مندی. اہل بیت نے اسی طرح ایک اور عنوان بھی ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ ہے عزت. وہ نہیں چاہتے ان کا چاہنے والا ذلیل کہلائے. تو آپ نے اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِلَّهِ عِزَّةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے اللہ نے عزت کو مخصوص کر دیا ہے. عزت ہے ہی اللہ رسول اور مومنین کے لیے. عزت کا ایک ایسا عنوان ہے، اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا عزیز بن کے زندگی گزارے. اور کیا مطلب ہے دوسروں کے نزدیک عزیز؟ کبھی کبھی دھوکہ بھی ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. اپنے اس مضمون سے جو میں چاہتا تھا کہ زیادہ اس سے غور کروں، اس سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ عزت کا یہ مفہوم جانتے ہیں کہ بھائی کیوں چلے گئے وہاں، کیوں بولتی یہ بات، کیوں لکھ دی یہ کتاب، کیوں فلاں فیصلہ لے لیا. عزت بچاؤ، عزت داؤ پہ لگا دی. عزت کیسے کہتے ہیں؟ اگر جس مفہوم میں عزت ہمارا معاشرہ کہتا ہے اس مفہوم میں عزت کے مفہوم کو سوچا جائے تو پھر تو انبیاء اور ائمہ کو، اصحاب ائمہ کو، اولیاء الہی کو 85 کام ہمارے سے مشورے سے ہم مشورہ دیتے تو ہم کہتے یہ کام مت کیجیے. میں بہت زیادہ اشاروں میں بات کروں تو بہتر ہے.
ممبر کا ادب بھی ہے، ان ہستیوں کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھ، اگر ہم ہوتے نا، ہم کہتے یہ کام مولا، یہ کام اس سے تو عزت کا لگ جائے گی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں دیکھیں، ہاں مقام باتیں ہو رہی ہیں نا، انہیں ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ باتیں، ہم ایک دوسرے کے لیے، ہمارا ماحول ایک دوسرے کے لیے بولتا ہے، کیا ضرورت آ رہی تھی یہ بات کرنے کی؟ کیا ضرورت آ رہی تھی وہاں جانے کی؟ وہ کون سا معیار ہے جسے عنوان عزت قرار دیا ہے؟ کس ترازو میں رکھوں تو میرا ضمیر مطمئن ہو کہ ساری دنیا ایک طرف مگر میں عزت والا ہوں، سب مخالف ہو جائیں مگر پھر بھی عزت ہو، سب تعریفیں کریں اور پھر اندر سے آواز آئے کہ یہ تعریف جھوٹی ہے؟ وہ کون سی کسوٹی ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر میں عزت کے اور ذلت کے مفہوم کو طے کر پاؤں؟ کیل کو تصور میں لائے میرے بچے جوان جو مجلس میں بیٹھے ہیں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ کیل میخ یہ 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے، یا یہ لکڑی پہ ٹھوکی جائے گی، 2-3 ہتھوڑیوں کی ضربت پر کیل لکڑی کے اندر چلی جائے گی۔ یہی کیل دیوار پہ ٹھوکی جائے گی تو بعض اوقات کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کیل ٹوٹ جاتی ہے، مگر لکڑی کی نسبت دیوار میں کیل دیر سے جاتی ہے۔ اب تو نہیں رہے میری باتوں، لکڑی کی نسبت دیوار میں کیل دیر سے جاتی ہے، بس جتنی دیر سے کیل دیوار میں جا رہی ہے اور دیوار کیل کو اپنے اندر جگہ بنانے نہیں دے رہی، اتنی دیر تک دیوار عزت والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر کو جگہ بنانے نہیں دے رہی، یہ اپنے اندر استقلال کو لے کر آئی ہے۔ لیکن یہی کیل کبھی کبھی تصور میں لائیں کہ اسے پتھر پہ ٹھوکا جائے، لکڑی میں کیل چلی جائے گی، دیوار میں بہرحال فولاد کی کیل لے آؤ بھائی، ڈرل کر کے ڈال دو جی، لیکن ایک اور جگہ ہے، وہ ہے پتھر۔ پتھر پہ جب کیل کو آپ کو ٹھوکیں گے نا تو پتھر ٹوٹ جائے گا، مگر غیر کو جگہ نہیں بنا دے گا۔ اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہر شخص جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، سنی بھی جائے گی، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام آپ نے، میں نے کیا، فلاں کام جو ہم نے کیا یا کرنا چاہیے تھا، دنیا کیا کہے گی؟ اسے کچھ دیر کے لیے طاق کے اوپر رکھ دیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ضمیر کہہ رہا ہے کچھ اور دنیا کہہ رہی ہے کچھ، تو ہمیں دنیا کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ جس ضمیر، میں اور بالا تر بات کہوں، جس اللہ کی خاطر یہ فیصلہ، یہ قدم، یہ جملہ، یہ حکم، یہ رائے، یہ جانا، یہ بولنا، یہ کچھ کرنا، کچھ کہنا، جس اللہ کی خاطر انجام دیا ہے، وہی اللہ پھر قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے صحیح قدم کو اٹھانا ہے، 4-6 دن سے زیادہ سوشل میڈیا کا دور نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہفتے میں سوشل میڈیا اپنا موضوع بدل دیتا ہے۔ ان کے روم میں آ کر حق اور سچ بولنا بند مت کرو، یہ بات پھیل جائے گی، سوشل میڈیا پر طوفان مچ جائے گا۔ سوشل میڈیا کی عمر 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں نے تو 1 ہفتہ زیادہ بول دیا۔ روزانہ اس کا موضوع بدلتا ہے۔ بہت ہوگا تو 24 گھنٹے تک آپ کو کچھ محسوس ہوگا، کچھ سننا پڑے گا، کچھ سنایا جائے گا، مگر 24 گھنٹے کے بعد اس کا موضوع بدل جائے گا۔ آپ کا موضوع نہیں بدلے گا، اس لیے کہ آپ نے حق بولا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اچھا، اس سے بلند صلوات نبی کی طرف۔ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے۔ لوگ کیا بولیں گے، زمانہ کیا کہے گا، کس کو جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کی خاطر، اہل بیت کی خاطر کام کریں گے تو اللہ ہی خود جواب دے گا۔
وہی پھر محبت ڈالے گا دلوں کے اندر۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی جو 55ویں آیت ہے نا، شاید ہی کوئی شیعہ ہو جیسے وہ آیت یاد نہ ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ مولا علی کی ولایت والی آیت، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی آیت۔ مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جس پر مولا کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس آیت سے پہلے 54ویں آیت میں مولائیوں کی صفت کو بیان کیا ہے۔ ہاں، ہر ایک کو علی نہیں ملتا۔ آپ دل چھوٹا مت کریں کہ وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا، آپ دل چھوٹا مت کریں کہ وہ شیعہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ علی والا کیوں نہیں ہو رہا۔ نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتے مولا علی۔ علی مولا تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اتنی سستی چیز ہے جو ہر ایک کو مل جائے گی، اتنی معمولی چیز ہے جو ہر ایک کو مل جائے گی۔ آپ 54ویں آیت کے اندر جائیے، 6 صفتیں بیان کی ہیں علی والوں کی۔ میں نے تسلی دی کہ تھک نہیں رہے میری باتیں، مل کر صلوات دیا کرتے ہیں۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ ہاں، اسی باب العلم کی محراب سے جڑے ہوئے مکان میں جہاں ابھی مولانا قیام فقیر ہے، میں کوئی 18 سال یہاں رہا۔ ایک دفعہ صبح 10 بجے دروازہ بجا کے میت آئی ہوئی ہے، آپ کو جنازہ پڑھانا ہے۔ میں اشارے میں بات کروں گا کیونکہ امانت کی رکھی ہے، مگر یہ فلاں سید بھی تھے، مگر نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول اللہ کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ جنت دوزخ کو مانتے تھے، صرف امام حسین کا مہربانی فرماتے تھے، احترام کرتے تھے۔ یہ میرے ساتھ ہے، صرف امام حسین کا احترام کرتے تھے۔ وہ بھی جس طرح سے مجھے بتایا گیا تو گویا وہ لہجہ ایسا تھا کہ مہربانی فرماتے تھے کہ بس امام حسین کا احترام کرتے۔ اب فرمائیے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے بتا دیا، میں تو اب نماز ظہرین مولانا غلام حیدر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ سلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ کہاں ہے مولانا؟ مولانا کہاں ہے؟ بھائی اب تو ان کا نام بھی آ گیا، انہیں سمجھ آنا چاہیے۔ ایک سلوات اور پڑھے ذرا محمد والا۔ اللہ میں نے کہا آپ نے کیونکہ مجھے بتا دیا ہے اس لیے میں تو نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھاؤں گا، اور کسی عالم کو اگر آپ نے بتا دیا وہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ تو ہر بات کا جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ جگر اہل بیت کے ہی تھا۔ ایک پکا شرابی تھا، جب اس کا انتقال ہوا نا تو سرکار دو جہاں نے اپنے ایک صحابی کو بھیج دیا تھا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، میں اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ جنازہ تو ہو جائے گا مگر میں نہیں پڑھاؤں گا، پتا ہے نا۔ تو میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں، ظہرین مولانا غلام حیدر پڑھائیں گے، اور انہیں بتا دیا تو وہ بھی نہیں پڑھائیں گے نماز۔ تو لہٰذا کر لو جنازہ، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دبا دو بسرے۔ اللہ رسول ایسے کے لیے حکم ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، ایسے کے لیے حکم ہے کہ اسے مسلمانوں یہودیوں کے دفنا دو۔ مانتے ہی نہیں نا اللہ رسول کو، یہ تو زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے دی گئی ہے۔ افا تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ تو یہ ممکن ہے میرے بھائی، میں یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا۔ مومن مرتد ہو سکتا ہے؟ مومن اور مرتد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا صرف 14 معصوم ہیں، تم سارے مومنین کو معصوم مانتے ہو، یہ وہ مرتد ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو زائل کر دیتی ہیں۔ برداشت فرمائیے مجھے، آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے برداشت فرمائیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیتی ہیں۔ قرآن سورہ مبارکہ حجرات، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ تشریف فرمائے، مرزا صاحب بہت سینئر ہماری شخصیت تشریف فرمائے۔
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں پیغام ملا ہے، بے ادبی. یہ جو بے ادبی ہے نا، یہ انسان کے اعمال کو ایسے زائل کرتی ہے کہ وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب چیز چلی گئی. بے ادبی نہیں تھی، بے ادبی نہیں تھی. ایک باپ کی مجلس ہے، قومی آئے ہوئے ہیں، بڑے بھائی رجب بھائی موجود ہیں، جعفر صاحب کی بیٹیاں ہیں، حضرت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جعفر صاحب کے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں معاذ اللہ گناہ نہیں تھا، معصوم گناہ نہیں کرتے، نبی گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، ترک اولا تھا. ہم بیٹھے امامیہ کا جو عقیدہ ہے ترک اولا تھا. کیا حضرت یعقوب جب آئے نا تو حضرت یوسف امور مملکت میں مصروف تھے، دفتری کاموں میں مصروف تھے، انتہائی اہم فیصلے لے رہے تھے، روزانہ روٹین کا کام تھا ان کا. وزیر اعظم تھے بھائی مملکت کے، اور ان کا حضرت یعقوب کے آنے کا وقت بھی کوئی طے نہیں تھا کہ اتنے بجے آئیں گے. ظاہر ہے ایک سفر کر کے آ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام امور مملکت میں مصروف ہیں کہ خادموں نے آ کر بتایا کہ آپ کے بابا حضرت یعقوب آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، یہ مکمل کر کے آتا ہوں. یہ جو تھوڑا سا کام رہ گیا مکمل کر کے آتا ہوں. اتنی دیر تک حضرت یعقوب کھڑے رہے ان کے انتظار میں، اور یہ جب آئے ہیں تو بابا کو کھڑا رہنا پڑا. جب یہ گئے ملنے کے لیے تو پھر حضرت یوسف کے وجود سے ایک سنگینی باہر نکلنے لگی، جیسے ایک انسان ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہو اور پھر جب وہ اتار کے رکھتے تو ہلکا ہو جاتا ہے نا، ایسی کیفیت حضرت یوسف پہ تاری ہوئی. تو سوال کیا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، میں اپنے اندر یہ سبکی سے محسوس کر رہا ہوں. تو آواز آئی کہ ہم نے تمہاری نسل میں اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ بدا، ہم نے تمہاری نسل میں نبوت کو رکھا تھا، اب ہم نے وہ واپس لے لیا ہے. اب تمہاری نسل میں نبی نہیں آئیں گے. یا اللہ کیا ہو گیا مجھ سے، کیا اتنی دیر کیوں کی والد کے احترام میں؟ یہ گناہ نہیں تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ترک اولا، ترک اولا، بے ادبی خطرناک کام. عزیزو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ایسے انسان بن کے رہو جیسا انسان میں تمہیں چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں راہ عمل دیا ہے سورہ والعصر کی صورت میں. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. 4 نکاتی منصوبے میں عمل کرنے والا کبھی نقصان نہیں ہوگا. الا الذین آمنوا، یہ 4 نکاتی منصوبہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ایجنڈا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھ لیں محمد. ایمان، عمل صالح، حق بولنا اور حق سننا تواصو ہے، 2 طرفہ ہے. حق بولنا پھر آسان ہے، کوئی پوچھے حق بولنے والوں سے کہ کتنا آسان ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل ہے حق سننا. آزما لیجیے گا کبھی، بہت اچھی اچھی باتیں کرنے والوں سے جب آپ کو اچھی بات کرتے ہیں نا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. ارے بھائی تم خود ہی اس طرح سے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، آج تمہیں سمجھایا تو تم تو پھیکا پڑ گیا تمہارا چہرہ. حق بولنا پھر آسان ہے، جبکہ حق بولنا کتنا مشکل ہے کوئی حق بولنے والوں سے پوچھے. اسی باب العلم کے اندر ایک بات ہم سے ہو گئی تھی، غلطن ہوئی تھی، ارادتن ہوئی تھی. اتنا لمبا خط آ گیا تھا مجھے اسی باب العلم اسی گھر میں، اور سب سے زیادہ، اور مرزا صاحب نے تو وہ خط اپنے خطبے میں پڑھ کے سنا بھی دیا تھا. ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بہت مشکل ہے. اور پھر ایسے مشورے آ رہے تھے، ایسے مشورے آ رہے تھے کہ اب یہ کر لیجئے، اب یہ کر لیجئے، اور حتیٰ یہاں تک بھی کہا گیا ذرا 2-4 دن کے لیے کراچی چھوڑ کے چلے جائیے. حق بولنا کتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے حق سننا. حق سننا، حق بولنا اور حق سننا.
جی وتواصوا بالحق، اور پھر وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، اور اگر کوئی کہے کہ بھائی صبر کرو تو صبر کر کے دکھا. صبر کا مطلب میرے عزیزو اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے. آنسوؤں سے صبر کا کوئی بھی تعلق نہیں، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کاظم، صابر نہیں، کاظم، کاظم بھی نہیں، کظیم کہا ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں چلی گئیں، سفید ہو گئیں آنکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے غم میں. اور جو قرآن کہتا ہے فَهُوَ كَظِيمٌ، ان سے بڑا کوئی تحمل مزاج برداشت کرنے والا، ان سے زیادہ کوئی صابر نہیں تھا. سب سے بڑا صابر کائنات کا اپنے زمانے میں حضرت یعقوب، مگر اتنا روئے کہ رو رو کر آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھیں سفید ہو گئے، بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام. رونے کا تعلق دل کی نرمی سے ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ روتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی چاہتا ہے کہ اپنا دل نرم کر کے دکھاؤ. کسی قوم کے کسی بڑے نے اگر انہیں رونے سے روکا ہے اور ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ رونا بدعت ہے، تو انہیں وہ بڑا مبارک ہے. ہمارے جو بڑے ہیں نا، انہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. مقایسہ ہوگا مرنے کے بعد، قیامت میں خود ہی فیصلہ ہوگا کہ کس کا بڑا تھا. ہمارے بڑوں نے حکم دیا ہے کہ گریا کرو. یا اپنا شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو خبردار غم دنیا میں گریا نہ کرنا، بلکہ فبکِ للحسین، ہمارے جد حسین کی مجلس میں چلے جانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمادہ ہو رہے ہیں نا گریے کے لیے؟ میں 2-3 منزلیں لوں گا اور عبادت کو ایک منزل تک پہنچاؤں گا. اے فرزند شبیب، جب غم دنیا گھیر لے تو غم دنیا میں نہ رونا، بلکہ ہمارے جد حسین پہ رو لینا. بڑا اہتمام کرتے رہے امام صادق، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، بہت اہتمام کیا ہے امام حسین کی عزاداری کے لیے. 2 محرم تھی، حضرت دیبل خزائی آئے امام رضا کی خدمت میں اور کہا مولا 2 محرم ہو گئی ہے، میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا. امام کی آنکھوں میں آنسو بھرائے. امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، رکو. اور پھر اپنے غلام کو بلا کے فرمایا پردہ آویزہ کرو اور بیویوں سے کہو کہ آگے بیٹھ جائیں، اور جب ساری بیویاں آگے بیٹھ جائیں تو پھر آگے بتاؤ. تو دیبل کو میں کہوں کہ دیبل اب مرثیہ سناؤ. جب غلام نے آ کے بتایا نا کہ حرم آ کے بیٹھ گئے ہیں، اہل حرم آ کے بیٹھ گئے ہیں، بیویاں آ کے بیٹھ گئی ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، بیویاں آ گئی ہیں، سیدانیاں آ گئی ہیں، تو امام رضا نے دیبل سے کہا دیبل اب مرثیہ سناؤ. دیبل گئے ہیں ممبر کے اوپر اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاطی قومی یبنت الخیر فانظری، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں. اے سیدہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے فاطمہ زہرا اجرکم اللہ، اے فاطمہ زہرا کربلا آ جائیے، کربلا میں ایک جانب تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. دیبل نے مرثیہ پڑھتے پڑھتے کہا سیدہ کربلا میں ایک ایسی جگہ آ جائیے جہاں نشیب ہے، نشیب میں آپ کا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے. اور جناب دیبل خزائی نے پھر امام حسین کا مرثیہ کہا اور امام رضا نے بلند آواز سے، اونچی آواز سے رونا شروع کیا. یہ جملے بھی امام رضا کے ہیں نا جو اونچی آواز میں روتے ہیں، ان کے لیے فرماتے ہیں یا اللہ ان پر رحم نازل فرما، یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. اونچی آواز پہ رونے والوں کے لیے امام رضا، امام صادق نے دعائیں دی ہیں. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. تو جناب دیبل نے جب امام حسین کے مصائب نظم کر کے سنا دیے نا، مرثیہ سنا دیا،
تو دیبل رکے تو امام کی فوراً روتے ہوئے آواز آئی، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو۔ مولا کیا لکھوں؟ کہا اس میں لکھو، اے سیدہ جب کربلا میں حسین کو رو چکو تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ بھی آ جانا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بچے کی قبر خراسان میں، امام رضا ہی بات کر رہے ہیں نا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بچے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام نے فرمایا دیبل اس میں نظم کرو، مجھ غریب کو خراسان میں غربت میں مارا جائے گا، میری دادی زہرا سے کہو کہ میری قبر پر بھی رونے کے لیے آئیں۔ جناب دیبل خزائی نے اس میں یوں مصرے پڑھائے تو ایک مرتبہ کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں بی بی معصومہ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوا، سلام ہو زینب کبریٰ پر، 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، بار بار آوازیں دیتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ کربلا کا میدان ہے، حسین کو پیاسا مارا گیا، الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مرحوم مغفور سید اظہر عباس جعفری اس ادارے کے محتمم منتظم، اس قوم کا درد سے سرشار وجود، یا اللہ ان کے ان نیتوں اور ان افکار و انظار اور ان کی کوششوں کے عوض میں انہیں بہترین مقام عطا فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے پسماندگان کو، اس ادارے کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔